بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 80 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب وجوب طاعت ولاۃ الامور فی غیر معصیت و تحریم طاعتہم فی المعصیہ، یعنی جائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کے واجب ہونے اور ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت حرام ہونے کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان کی جو تمہارے حکمران ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی آیا اور رسول کے ساتھ بھی آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہر صورت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو اولو الامر کا لفظ آیا، ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ اولی الامر اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں تو ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ تو اولو الامر کی اطاعت کو اللہ اور اس کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان حکمران کی بات سنے اور اطاعت کرے، خواہ اس کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، مگر یہ کہ اس کو نافرمانی کا حکم دے تو نہ سنے نہ اطاعت کرے۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس بات پر علماء کا اتفاق نقل کیا کہ جب امیر اور حاکم شرعی طور سے کسی کو بنا لیا گیا تو اب جائز امور میں اس کی اطاعت ضروری ہے اور واجب ہے، لیکن اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم دے تو بھی اس کی بات کو ماننا جائز نہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں یہی بتایا گیا۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خلع یدا من طاعت لاقی اللہ یوم القیامت ولا حجة له ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، رواہ مسلم۔ وفی روایت لہ ومن مات وہو مفارق للجماعہ فإنہ یموت میتۃ جاہلیۃ، المیتۃ بکسر المیم۔ انہی سے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت پر مرا۔ اور ایک روایت میں ہے ومن ماتا، یعنی جو شخص مرا اور وہ جماعت سے علیحدہ ہونے والا ہے تو بس بے شک وہ مرا جاہلیت کی موت۔ میتۃ میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جس نے حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، مطلب یہ کہ جب ایک حاکم کو شرعی طور سے اپنا امیر اور حاکم بنا لیا تو اب حسب طاقت اس کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے۔ نافرمانی کرنے کو گمراہی سے تعبیر فرمایا۔ تو پھر فرمایا کہ جو شخص ایسے مرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو زمانہ جاہلیت پر مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اسلام سے پہلے ایک امیر کا تصور نہیں تھا، اس میں وہ اپنی ذلت اور عار محسوس کرتے تھے، اسلام نے آ کر سب کو نظم و ضبط کا سبق سکھایا اور سب کو ایک امیر کا پابند بنایا اور اطاعت کی تاکید بھی فرمائی۔ اب جو امیر بنانے کے بعد پھر اس کی اطاعت نہیں کرتا اور اپنے آپ کو امیر کی اطاعت سے الگ رکھتا ہے تو اب یہ زمانہ جاہلیت کی طرح عمل کر رہا ہے۔ تو اس لیے بطور دھمکی اور تنبیہ کے فرمایا کہ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت زمانہ جاہلیت کی طرح آئے گی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبۃ رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کسی حبشی غلام کو ہی حاکم مقرر کر دیا جائے گویا کہ اس کا سر انگور ہے۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ یعنی اگرچہ تم پر کسی حبشی غلام کو حاکم بنا دیا جائے تب بھی اس کی اطاعت کرنا تمہارے ذمہ ضروری ہے۔ محدثین اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں مبالغہ کے طور پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر غلام کو بھی امیر و حاکم بنا دیا جائے تب بھی اس کی نافرمانی اور بغاوت کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کی اطاعت پر جمع رہنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے تو اس کو بھی جنت میں محل ملے گا۔ تو چڑیا کا گھونسلہ فرما کر مسجد بنانے کی اہمیت کو بتایا گیا۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ حبشی غلام جو ہے یہ فرما کر اطاعت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ تو اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں تو غلام کو خلیفہ بنانا جائز نہیں، تو اب اس کی اطاعت کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں پر غلام کی مثال مبالغہ اطاعت پر دی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض غلام کو بھی امیر اور حاکم بنا دیا جائے تب بھی اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر حاکم کہا ہے اور حاکم سے مراد خلیفہ نہیں بلکہ علاقے کا عامل یا گورنر وغیرہ ہے، تو پورے ملک کا خلیفہ بنانا تو غلام کو جائز نہیں مگر علاقے کا گورنر وغیرہ بنانا جائز ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک السمع والطاعۃ فی عسرک ویسرک ومنشطک ومکرہک وعسرۃ علیک رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر سننا اور اطاعت کرنا تنگی آسانی خوشی ناراضی نیز حکمرانوں کی تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں لازم ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا کہ سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے، چاہے اس میں ہماری مرضی شامل ہو یا نہ ہو، یعنی وہ کام وہ حکم ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ امیر اور حاکم کی بات سننا اور اس کے احکامات جو شریعت کے موافق ہوں ان کو ماننا ہر مسلمان پر ہر حال میں واجب ہے، طبیعت کے موافق ہو یا خلاف ہو۔ اگر حاکم کوئی ایسا حکم جاری کرے جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو تو اب اس صورت میں اس حاکم کی اطاعت کرنا واجب نہیں رہتی، مگر اس صورت میں اس حاکم سے جنگ و جدال کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز نہیں۔ وَأَسَرَةٍ عَلَيْكَ کا مطلب یہ ہے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ امیر بننے کا یا حکومت کے عہدے کا کوئی حقدار ہے مگر حاکم نے وہ عہدہ کسی اپنے آدمی کو دے دیا جو اس کا حقدار نہیں تھا، تو تب بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اطاعت کرنا اس ترجیحی سلوک کی شکایت کرنے کی بجائے صبر و تحمل کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے، ہم ایک جگہ پر اترے، ہم میں سے بعض اپنے خیمے کو درست کرنے میں مصروف ہو گئے اور کچھ لوگ تیر اندازی کا مقابلہ کرنے میں اور بعض اپنے مویشیوں میں۔ اچانک آپ کے منادی نے آواز دی کہ نماز تیار ہے، بس ہم سب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا
مجھ سے پہلے جتنے انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے ان کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی ایسے کاموں کی طرف کریں جس کو وہ ان کے حق میں بہتر جانتے تھے، اور ان کو ایسے کاموں سے ڈرائیں جن کو وہ ان کے حق میں برا جانتے تھے۔ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَٰذِهِ جُعِلَ عَاقِبَتُهَا فِي أَوَّلِهَا فَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ يُرَكِّكُ الْبَعْضُ بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ۔ رواہ مسلم۔ لیکن یہ امت اس کی عافیت ابتدائی حصے میں رکھی گئی ہے، اس کے آخری حصے میں آزمائش اور ہلاکت رکھی گئی ہے، اور ایسے امور جن کو تم برا سمجھو گے اور ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ ایک دوسرے کو وہ ہلکا کر دیں گے، یہاں تک کہ ایک فتنہ ایسا بھی ہوگا کہ مومن یہ سمجھے گا میں اس فتنے میں ہلاک ہو جاؤں گا، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا فتنہ سر نکالے گا، پھر مومن یہ سمجھے گا یہ فتنہ تو میری تباہی کا باعث بن جائے گا۔ پس جو شخص یہ پسند کرے کہ دوزخ سے دور ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کو ایسے حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص کسی امام کی بیعت کرے اور اسے اپنا ہاتھ اور دل کا پھل دے چکا ہو تو اب اس کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی اطاعت کرے، پھر اگر کوئی دوسرا اس امارت کو چھیننا چاہے تو اس کی گردن قلم کر دو۔ ینفاضلو کا مطلب ہے تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے فتنے بعد میں آئیں گے، یعنی پہلا دور تو اچھا ہوگا اور بعد میں ایسے فتنے آئیں گے، مومنین کو ایسے فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، سامنا کرنا پڑے گا کہ مومن کہے گا یہ فتنہ میری ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ یعنی قیامت کے قریب بہت سے فتنے مختلف قسموں کے ظاہر ہوں گے جن کی پیشن گوئی آپ نے مختلف احادیث میں دی۔ تو ان فتنوں کی پیشن گوئی سے مقصود امت کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، اگرچہ وہ فتن دیکھنے میں بہت ہی سخت ہوں گے۔ اس سے بچاؤ کی صورت یہی ہوگی کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان جمع رہے، یعنی خود بھی شریعت پر مضبوطی سے قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس پر جمع رہنے کی تاکید کرتا رہے۔ اور اس میں فرمایا وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، یعنی جو شخص کسی حاکم کی بیعت کرے، اس کو اپنا ہاتھ اور دل کا پھل دے دے تو اب اس کی اطاعت کرتا رہے۔ یعنی جب سارے مسلمان ایک آدمی پر اکٹھے ہو جائیں، اس کے ہاتھ بیعت کر لیں، تو اب جو شخص بھی اس اتحاد اور اتفاق کو توڑنا چاہے گا تو فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے فَاضْرِبُوا بِالسَّيْفِ، یعنی اس کو تلوار سے مارو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جب سب کا اتفاق ہو چکا تو اب کوئی بھی شخص، اگرچہ بعد والا شخص زیادہ ہی حقدار کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں اتفاق اور اتحاد کی کتنی اہمیت ہے اور انتشار سے بچنے کی کتنی تاکید کی گئی۔ اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے اگر کسی کو قتل بھی کرنا پڑے تو قتل کر دیا جائے، مگر آپس میں اتفاق ہی رکھنا چاہیے، انتشار نہ آئے۔